सातवीं खूबी, पर्दा का एहतमाम करना। औरत की एक अहम सिफत और ख़ूबी ये है कि वो शरीअती मुतहरा के बयान करदा यानी पर्दा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने आप को अजनबियों और नामहरमों के सामने नुमाया ना करे। सतर को मुकम्मल छुपाने के साथ साथ जिस्म की ज़ीनत के मकामात को भी छुपाए, जिनमें सबसे अहम हिस्सा चेहरा है जो हुस्न का मरकज़ कहलाता है। उसको भी हिजाब और निकाब के ज़रिए ढांकने का भरपूर एहतमाम कीजिए। बिला ज़रूरत मर्दों से गुफ्तगू और बातचीत से एहतराज़ कीजिए और ज़रूरत के तहत भी अपनी आवाज़ की नज़ाकत और सुरीलेपन को ज़ाहिर न कीजिए, बल्कि किसी कदर रुकापन का मुज़ाहिरा करें, जैसे कि अल्लाह ताला ख़ुद इसका हुक्म फरमाते हैं। चुनांचे इरशादी बारी ताला हैं कि फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, यानी तुम नज़ाकत के साथ बात मत किया करो, कभी कोई ऐसा शख्स बेजा लालच करने लगे जिसके दिल में रोग होता है, और बात वो कहो जो भलाई वाली हों। अगरचे जदीद मुआशरा और फ़िरंगी तहज़ीब के दिलदादा लोगों में औरत के लिए पर्दा को मायूब, क़दामत पसंदी और बाइस ज़िल्लत समझा जाता है, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत के हकीकी मालिक और खालिक का हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यही है कि औरत पर्दा का एहतमाम करे। यकीनन यह औरत के लिए बाइस इज़्ज़ व इफ्तिखार और उसके माथे का झूमर है। उसका हकीकी हुस्न और उसकी खूबसूरती इसी में है कि वो हर एक की निगाहों का मरकज़ ना बने। रहमत कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए इसी को सबसे बेहतर करार दिया है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यु शैइन खैरुन लिलमरअति, यानी कौन सी चीज़ औरतों के लिए सबसे बेहतर हैं। लोग ये सुनकर ख़ामोश रहें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास घर आया तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि औरतों के लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अल्ला यराहुन्न रिजाल, यानी औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि उन्हें मर्द न देखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये जवाब जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरा जिगर गोशा ही तो है, लिहाजा इसका जवाब वही दे सकती हैं। हुल्यतुल औलिया की रिवायत में ये इजाफ़ा नक़ल किया गया है, ला यरैन रिजाल वला यरौनहुन्ना, औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि न वो मर्दों को देखे और न ही मर्द उन्हें देखे। और सिर्फ यही नहीं कि पर्दा करने वाली औरतें सबसे अफजल और बेहतर हैं, बल्कि पर्दा न करने वाली और अपनी ज़ीनत का सरेआम इजहार करने वाली औरतें सबसे बुरी और बदतर भी करार दी गई हैं। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारी औरतों में सबसे ज़्यादा बुरी वो औरतें हैं जो अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करने वाली और तकब्बुर करने वाली हों, और वो मुनाफिक औरतें हैं। उनमें से जन्नत में सिर्फ इसी कदर औरतें दाखिल होंगी जितनी मिक़दार में वो कौवा होता है जिसके एक पाँव में सफ़ेदी होती हैं, यानी बहुत ही कलील मिक़दार में, क्योंकि ऐसा कौवा बहुत नादिर और कलील पाया जाता है। पर्दे के हुक्म पर नुक्ता चीनी करने और उससे इन्हिराफ करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि वो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पर्दा का सराहतन हुक्म दिया है, जिसमें बड़ी वजाहत के साथ औरतों को पर्दे की तालीम दी गई है।
یہ کوئی اجتہادی یا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے واجب الاتباع ہونے میں تردد کیا جا سکے، بلکہ امت مسلمہ کا مسلمہ و متفقہ مسئلہ ہے اور عقل و نقل کے تمام پیمانوں اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے۔ ایک اور جگہ عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی مت پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ ایک جگہ فرمایا، اور جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہوں ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرطیاں کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائیں، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیک اور فاجر، اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دیتے تھے تو اچھا ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے پردہ کی آیت نازل فرما دی جس سے تمام عورتوں پر پردہ کی فرضیت کا حکم ثابت ہو گیا۔ پردے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو کہ امت کی مقدس اور پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، وہ افضل الخلائق سید المرسلین سے پردہ کیا کرتی تھی، حالانکہ وہاں کسی بھی قسم کے فتنے کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہیں، بس جب کوئی عورت، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہیں، بس جب کوئی عورت باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کو مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ ایک عورت جس کو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہرہ پر نقاب ڈالے ہوئے اس لیے حاضر ہوئی تاکہ اپنے شہید ہو جانے والے بیٹے کے بارے میں دریافت کر سکیں کہ اس کا آخرت میں کیا درجہ ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا، تم اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو اور تم نے نقاب بھی پہنا ہوا ہے، حالانکہ اس طرح کے حادثہ میں تو عموماً عورتوں سے پردہ چھوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا ہے، میری حیا تو نہیں ماری گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ اچانک سے قبیلہ مزینہ کی ایک عورت زیب و زینت اختیار کر کے ناز کے ساتھ چلتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کو زینت کی چیزیں پہننے اور مسجد میں ناز کے ساتھ چلنے سے منع کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے زینت کی چیزیں پہننی شروع کر دی تھی اور مسجدوں میں ناز کے ساتھ چلنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ گنجائش نہیں ہے
سوائے مجبوری کے، جبکہ کوئی خادم نہ ہو۔ ہاں، عیدین کی نماز میں نکل سکتی ہیں، لیکن اب اس کی بھی اجازت نہیں، اور جب وہ بحالت مجبوری نکلیں تو سوائے راستوں کے کنارے کے عورتوں کے لیے راستوں کے بیچ میں کوئی حصہ گنجائش نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے چلنے کے لیے راستے کا بیچ کا حصہ نہیں، انہیں راستوں کے کناروں پر چلنا چاہیے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو راستے میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھا کہ مردوں سے اختلاط ہو رہا ہے، تو عورتوں سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں کے کنارہ پر چلو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد عورتوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ عورت دیوار سے اتنا زیادہ لگ کر چلا کرتی تھی کہ اس کے کپڑے دیوار میں موجود کسی چیز سے اٹک جایا کرتے تھے۔ اس سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی شرم و حیا، پردے کا حد درجہ اہتمام، مردوں کے اختلاط سے پرہیز اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل درجہ اطاعت کا کسی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے زمانے کی عورتوں کو بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔